قرآن کریم سے متعلق اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت سے متعلق کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کریم نبی پاک علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے دست اقدس پر وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تمام انبیاء علی نبینا علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات تک معجزہ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم اور اہل دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو وہ پیش کر کے دکھا دے۔ اسی کے پس منظر میں شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی ایک اہم کتاب اور بڑی کتاب ہے جلالین شریف، اس کے مصنف ہیں مفسر جلالین ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دو معجزوں کو حدیث کی روشنی میں نقل کیا ہے، اور حدیث کا حوالہ دے کر کے انہوں نے آپ علیہ السلام کے دو معجزوں کو نقل کیا ہے، جو دو معجزے قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ کل تک ہمارے علم میں ایک ہی معجزہ تھا، لیکن رات مطالعے کے دوران پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام سے متعلق قیامت تک باقی رہنے والے جو معجزات ہیں وہ دو ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو معجزے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے، ایک تو قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور دوسرا معجزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا اور آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں مارتے ہیں اور کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر ان کنکریوں کا ڈھیر یہاں پر دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ان کنکریوں کو اٹھانے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکری کو دوبارہ استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں، دوبارہ استعمال کرنا منع ہے، بلکہ ہر آدمی مزدلفہ سے ہر روز اپنے واسطے نئی کنکریاں لے کر کے آتا ہے۔ 3 روز تک وہ مسلسل تینوں جمرات پر کنکریاں پھینکتے ہیں، گویا کہ ایک جمرے پر 7 کنکری ماری جاتی ہیں، تو ایک دن میں ایک آدمی 21 کنکریاں پھینکتا ہے، 3 دن میں 63 کنکریاں ایک آدمی پھینکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ لاکھوں آدمی جب ایک جگہ پر 63 کنکریاں ڈالیں تو اس کا ڈھیر بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جمرات پر لاکھوں لوگ کنکریاں پھینکتے ہیں اور مارتے ہیں، لیکن یہاں ان کا ڈھیر نظر نہیں آتا، اور ڈھیر تو نظر آتے ہی لیکن کوئی اٹھانے والا بھی ان کو نظر نہیں آتا، آخر کیا بات ہے، کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ ہاں یقیناً یہاں جو لوگ لاکھوں انسان کنکریاں مارتے ہیں لیکن ان کو کوئی اٹھانے والا بظاہر نظر نہیں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو یہاں سے ان کنکریوں کو ہاتھ در ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی کنکریوں کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے جن کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو تھوڑی بہت کنکریاں آپ کو پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ان کم نصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی جماعت یہاں مقرر کر رکھی ہے جو ان کنکریوں کو اٹھاتی رہتی ہے۔ کوئی دنیاوی جماعت اور دنیا کے لوگ اس کا انتظام نہیں کیے ہوئے ہیں کہ وہ کنکری اٹھاتے ہوں وہاں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور یہاں پر بہت کنکریاں نظر آتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جماعت کو
جماعت کو اس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے۔ جو لوگوں نے انکار کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا، تو قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے، اور قرآن کریم سے متعلق اور بھی تعلیمات جو آپ علیہ السلام کے دسترس پر رونما ہوئی ہیں وہ خود معجزہ ہے۔ یہ ایک معجزہ ایسا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ہر سال ہمارے دل کے اوپر دستک دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرو، اس لیے کہ جو بات اور جو علم نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب دینے والا آپ کو کوئی اور نہیں مل سکتا تھا۔ اس کا جواب جو دیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ اس جواب کے موافق کوئی اور دوسرا آدمی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے اندر یہ سبق اور ہمت اور اس کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص پر، ہر جمرے پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکنا لازم ہوتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے پتھر پھینک دیتے ہیں، جوتے پھینک دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سامان غصے میں آ کر کے اور جوش میں آ کر کے وہ پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے کے واسطے اور صاف کرنے کے واسطے حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کوئی جماعت اس کام کے لیے مقرر ہے کہ وہ یہاں سے کنکریوں کو اٹھاتی۔ اور جیسا کہ قدیم دستور سے اور قدیم زمانے سے بات چلی آ رہی ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی، تو اگلے سال، اس سے اگلے سال اور اس سے اگلے سال، یہاں تک کہ ایک دن وہ آتا کہ یہاں پر ایک بڑا پہاڑ جمع ہو جاتا، اور جمرات بالکل اس پہاڑ کے اندر چپ جاتے، کنکریوں کے اندر چپ جاتے۔ مگر یہ بات مشاہدے کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے خلاف مشاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے واسطے کافی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسا معجزانہ جواب دیا ہے، اور ایک اہم نقطہ آپ علیہ السلام نے امت کو بتایا ہے۔ سنا ہے کہ اب یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام شاید حکومت نے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہاں سے ان لوگوں کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے، اب اگر حکومت کو وہاں سے کنکریاں اٹھانے میں انتظام کرنا پڑ رہا ہے تو سمجھیے کہ ہمارے حج بہت کم قبول کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے واسطے بڑی محرومی اور ندامت کی بات ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگ حج کے واسطے جاتے ہیں ہم حلال اور حرام کی تمیز بہت کم کرتے ہیں، حرام کے پیسے کو ہم استعمال کر کے ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ حج قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں تم لوگوں کی زمینیں دبا کر کے، لوگوں کے گلے کاٹ کر کے، لوگوں کے حق دبا کر کے جو پیسہ اکٹھا کرتے ہو، ناجائز مال تم اکٹھا کرتے ہو، اور پھر تم جب صاحب دولت بن جاتے ہو اپنی نظر میں جب تم مال والے بن جاتے ہو، صاحب دولت اور ثروت بن جاتے ہو، تو تم سوچتے ہو بھائی اب مال اللہ نے ہمیں بہت دے دیا، حالانکہ وہ تم نے لوگوں کی حق دبا کر کے، لوگوں کی زمینیں دبا کر، لوگوں کے گلے کاٹ کر ناجائز طریقے سے تم نے مال اکٹھا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں تم اس مال کو لگا کر کے جاتے ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام مال سے کیے ہوئے حج کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ہم جب اللہ کے گھر کی زیارت کے واسطے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مستورات کو، تمام مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی زیارت نصیب فرمائے اور اپنے گھر پر بلائے، لیکن ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کے اندر حرام کمائی کا ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ بھی جس کمائی کے اندر ہو ہم اس میں شامل نہ کریں۔ خاص طور سے جب ہم اللہ کے گھر میں جائیں، اور اللہ کے گھر میں جانے کے واسطے جو ہم پیسہ خرچ کریں وہ ہماری گٹوں کی کمائی کا اور حلال کمائی کا پیسہ ہونا چاہیے، یقیناً وہ حج آپ کا قبول کیا جائے گا۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ حکومت وہاں سے کنکریاں اٹھانے میں انتظام کرا رہی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے حج بہت کم قبول کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی اخبار کا ٹکڑا نہیں ہے یا کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو خود فرمایا ہے کہ جن آدمیوں کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں یہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں، اور باقی جن کا حج قبول نہیں ہوتا، جو کم نصیب لوگ ہوتے ہیں، جن کا حج قبول نہیں ہو پاتا، ان کی کنکریاں یہاں رہ جاتی ہیں۔ اب زیادہ کنکریاں وہاں جمع ہو رہی ہوں گی، اس لیے حکومت کو انتظام کرنا پڑ رہا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب زیادہ کنکریاں جمع ہو رہی ہیں تو زیادہ
زیادہ لوگوں کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کمائی نصیب فرمائے اور حلال کمائی کے ذریعے ہی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ بات قرآن کریم سے متعلق ہوئی کہ بھئی دو معجزے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کر دیے گئے۔ ایک بڑی لمبی بحث اس کے اندر ہے، لیکن وہ لمبی بحث آپ سے متعلق نہیں، وہ علماء کے مطالعے سے متعلق ہے، جس کا مطالعہ الحمدللہ میں کر چکا ہوں۔ آپ سے جو متعلق باتیں ہیں وہ میں نے الگ کر کے ان کے نشانات لگائے ہوئے ہیں۔ چند شبہات اور جوابات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حالانکہ یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آدمی کے ذہن میں باتیں آتی ہیں اور اس سے علم بڑھتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور آپ کے واسطے یہ بہت بڑے علم کی بات ہوگی کہ آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے۔ آپ کے دوست بھی اس طرح کے ہوں گے، جو کافر لوگ ہوں گے، غیر مسلم لوگ ہوں گے، وہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ بات آ سکتی ہے کہ یہی سوچ کر کے میں آپ کے سامنے چند ایک سوال جو قرآن کریم سے متعلق ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کتاب اور مقالات لکھے گئے ہوں مگر وہ محفوظ نہ رہے ہوں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے نا پیچھے سے کہ تم اس کے مثل کوئی قرآن یا کوئی کتاب لا کر کے دکھاؤ، کوئی آیت کے ٹکڑے کا بدل لا کر کے دکھاؤ۔ تو بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا ہے اور کوئی سوال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم سے متعلق بہت سے مقالات اور کتابیں اس طرح کی لکھی گئی ہوں جو قرآن کریم کی مثل ہو، اس کے جواب میں ہوں، لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکے ہوں۔ لیکن اگر ذرا بھی انصاف سے کام لیا جائے اور عقل سے کام لیا جائے اور عقل کے اندھوں سے سوال کرنے والوں سے پوچھا جائے تو کسی احتمال کی گنجائش نہیں رہے گی کہ کوئی آدمی انصاف سے کام لیتا ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا پوری دنیا میں قرآن کریم کے ماننے والے بہت کم تھے اور قرآن کریم کا انکار کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ذرائع نشر و اشاعت یعنی قرآن کریم کو پھیلانے کے ذریعہ جو لوگ سیکھ لیتے تھے انہی کے ذریعے قرآن پھیلایا جاتا تھا تو وہ بہت کم تھا، اور ان کے پاس اپنی باتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بہت زیادہ تھا۔ یعنی کفر سے متعلق جو بات بھی یہ کہتے تو تمام کفار کے اندر وہ بات پھیل جاتی اور سب کو اس کا پتہ لگ جاتا۔ تو ان کے پاس اپنی بات کو پھیلانے کا ذریعہ بہت زیادہ تھا، مسلمانوں کے پاس بات کو پھیلانے کا ذریعہ کم تھا۔ قرآن کے ماننے والوں کو اکثر قرون میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ نہیں ملا، یعنی وہ اپنے قرآن کریم کی زیادہ نشر و اشاعت کر پاتے، وہ ذرائع قرآن مسلمانوں کو نہیں مل سکے۔ قرآن اتنا بلند اور ببا کے دور قرآن کریم نے اعلان کیا اور دعویٰ اپنے مخالفین کے سامنے کیا اور ان کو چیلنج دیتا ہے، غیرتیں دلاتا ہے۔ قرآن کریم بار بار ان کو چیلنج کر رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو اس کے جیسی ایک سورت کی مثل لا کر کے پیش کر دو۔ پھر ان کو آگے غیرت دلاتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کریم کو بار بار غیرت دلا رہا ہے اور مخالفین اسلام اس کے مقابلے میں جان، مال، اولاد اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کریم کا چیلنج قبول کر کے کوئی چیز قرآن کریم کے مقابلے میں لکھی ہوتی اور کوئی چیز قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کی ہوتی تو یقیناً اگر انہوں نے قرآن کا چیلنج قبول کر کے ایسا کام کیا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ ساری دنیا میں اس چیز کو شائع کرتے، وہ اس چیز کو بلاتے نہیں، اور ہر زمانے میں منکرین قرآن کو مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو پیش نہ کرتے اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر جرح و قدر کی جاتی۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کے جواب میں مقالات لکھے گئے ہوں، کتابیں لکھی گئی ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ذرا بھی عقل و انصاف سے کام لیا جائے کہ جو منافق، جو کفار اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قرآن کریم کو جھٹلانے میں صرف کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ظاہر بات ہے اگر وہ کوئی چیز قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کرتے تو اس کو ایسے رائیگاں نہ ہونے دیتے، اس کو بالکل حفاظت سے رکھتے اور پوری دنیا کے اندر اس چیز کو پھیلاتے کہ جس چیز کے مقابلے میں ہم نے اپنی جان کی بازی لگا دی، مال کی بازی لگا دی، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے، دیکھو ہم نے اس قرآن کریم کا مثل پیش کیا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہ کرتا، اور اگر کفار اس بات کو، اس چیلنج کو قبول کر کے کوئی چیز تیار کر لیتے، کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی صورت تیار کر لیتے تو ایسے گمشدہ نہ رہتی، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اس کو
شاعر کہہ جاتے اور پوری دنیا کو بتاتے کہ ہاں ہم نے قرآن کریم کا مصر پیش کیا ہے۔ اسلام کے قرن اول میں صرف ایک واقعہ مسیلمہ کذاب یمامی کا پیش آیا ہے کہ اس بدبخت نے چند آیتیں من گھڑت لکھ کر کے اور بے حیائی اور الٹی سیدھی باتیں لکھ کر کے اس نے لوگوں کے سامنے بات پیش کی کہ یہ وحی آسمانی ہے اور قرآن کریم کا حصہ ہے اور قرآن کریم کے مثل ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ ان کلمات کا کیا حشر ہوا۔ اسی کے قوم کے لوگوں نے ان کلمات کو اس کے منہ پر مارا اور اس کو برا بھلا کہا، اور یہاں تک کہ وہ کلمات ایسے شرمناک غیر مہذب تھے کہ اگر کسی مہذب سوسائٹی کے اندر ان کو بیان کیا جائے تو ناقابل بیان تھے، اور بہرحال جیسے بھی تھے وہ آج تک کتابوں کے اندر منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے جو کلمات تھے، اگر کسی اور شخص نے کوئی اچھا کلام قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کیا ہوتا تو کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ ان کو نقل نہ کیا جاتا۔ جب مسلمہ کذاب کے شرمناک الٹے سیدھے کلمات نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اگر ان کا صحیح معنی میں کوئی مقابلہ خیز چیز اور قرآن کریم کی مثل کوئی اچھی چیز اگر وہ پیش کرتے تو اس کی بھی حفاظت کرتے، اور جیسے مسلمہ کذاب کے الٹے سیدھے الفاظ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں ایسے ہی ان کے اچھے کلمات اور قرآن کریم کے مقابلے میں جو چیز پیش کرتے وہ بھی منتقل ہوتی چلی آتی۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی، وہ ایسی کوئی چیز مقابلے کی پیش نہیں کر سکے جو قرآن کریم کے برابر ہو۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کے مقابلے پر ہر وقت سینہ سپر تھے، اس کے چیلنج کو جواب میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی جن کو قرآن کریم میں نقل کر کے جواب دیا گیا ہے، مگر اس کا ایک واقعہ نہیں ہے کہ کوئی کلام مقابلے پر پیش کر سکے۔ انہوں نے کوئی کلام قرآن کریم کے مقابلے میں پیش نہیں کیا ہے، اور اس کے قرآن کریم کے مثل ہونے کا اگر وہ دعویٰ کرتے تو کہاں سے کرتے جب وہ کلام تیار ہی نہیں کر سکے۔ ایک رومی غلام کا واقعہ ہے جو مدینہ منورہ کے اندر رہتا تھا، لوہار کا کام کیا کرتا تھا، وہ کبھی کبھی آپ علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ اس لوہار پر اس رومی غلام کے پاس جو ہے تورات اور انجیل کا کچھ علم تھا، وہ جانتا تھا اس کو پڑھنا لکھنا تورات اور انجیل کو، تو کبھی کبھی جب وہ نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتا تھا تو بعض تعصب پسند لوگوں نے اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ لوہار جو ہے، یہ غلام جو ہے محمد کو سکھاتا ہے اور محمد اس کی سکھائی ہوئی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ اس لوہار کا یہ کلام ہے۔ تو وہ خود آدمی اجمی تھا، قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس نے وہ لوگ جب کہتے تھے کہ لوہار نبی پاک علیہ السلام کو کلمات سکھاتا تھا تو قرآن کریم نے بھی اس کا جواب دیا اور اس کے اعتراض کو دفع کیا ہے، اور خود قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس شخص کی طرف تم سکھانے کی نسبت کرتے ہو نا وہ خود عجمی ہے، عربی نہیں ہے، وہ عربی نہیں جانتا ہے بلکہ وہ تو عجمی ہے، گونگا ہے، یعنی عربی سے ناواقفیت رکھتا ہے، تو وہ کیسے محمد کو سکھا سکتا ہے، اور وہ عربی کی بلاغت سے بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، کہ جانتے ہیں کہ مخالفین اسلام یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ جس آدمی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ خود عجمی ہے، اور یہ تو ایک واضح قرآن کریم جو ہے ایک بلیغ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے، عربی زبان کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ تو جانتا نہیں عربی زبان کو جس کی طرف یہ سکھانے کی نسبت کر رہے ہیں، فلہذا ان کا یہ نسبت کرنا، یہ غلام آپ علیہ السلام کو قرآن سکھاتا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ غلط اور باطل ثابت ہوا۔ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کے چیلنج کے مقابلے میں یہ بات کہی لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کے مثل کلام پیش کر سکتے تھے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ پھر انہوں نے چاہا کیوں نہیں؟ جب وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کے مثل قرآن کریم کے مثل ہم کوئی کلام پیش کر سکتے تھے، تو ان عقل کے اندھوں سے، عقل کے کونوں سے کوئی پوچھتا، ان جاہلوں سے، کہ تم نے چاہا کیوں نہیں؟ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن تم نے چاہا نہیں کہ ہم کلام پیش کر سکیں۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کے مقابلے کے لیے سارا ایڑی چوٹی کا زور تو انہوں نے خرچ کیا، جان مال کی قربانی کی، اگر تم اس کا مثل لکھنے کے یا کہنے کی قدرت تھی تو قرآن کی اس چیلنج کو قبول کر کے اس کے بعد تم نے اس کے مثل کلام بنا کر فتح کا سہرا اپنے سر پر کیوں نہیں بندوا لیا؟ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم چاہتے
کہا کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھی نہیں ہو لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکی ہو، یہ بات کیونکہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر قرآن کریم کے مقابلے میں وہ کوئی بات لکھتے تو یقیناً اس کو محفوظ رکھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے کچھ لکھا نہیں ہے، وہ اس کی مثال نہیں پیش کر سکے۔ دوسری چیز، جب مسلمہ کذاب کے الٹے سیدھے کلمات محفوظ ہو سکتے ہیں تو یقیناً اگر وہ اچھی چیز قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کرتے تو وہ بھی محفوظ ہوتی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی اچھی بات قرآن کریم کے مقابلے میں اور قرآن کریم کا مثل نہیں لکھا ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایک غلام آپ علیہ السلام کو قرآن کریم سکھاتا ہے تو ان کی بات بھی بالکل باطل، لغو اور غلط ہے، اس لیے کہ وہ غلام خود عجمی تھا، عربی سے واقفیت نہیں رکھتا تھا اور قرآن کریم عربی کے اندر لکھا ہوا ہے، اس لیے پتہ چلا ان کفار کا یہ کہنا کہ غلام نبی پاک علیہ السلام کو قرآن سکھاتا ہے یہ بالکل باطل ہے، لغو ہے، غلط ہے اور بیکار بات ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات کو کہ دعویٰ کرنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ اگر ہم چاہتے تو قرآن کریم کا مثل پیش کر سکتے تھے، ان کی یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے، جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ کسی طرح سے اس کا مثل پیش کرتے اور لے آئے، لیکن وہ پیش نہیں کر سکے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم اگر چاہتے تو قرآن کریم کا مثل پیش کر دیتے، یہ بھی بات بالکل غلط اور لغو ہے اور بیکار بات ہے۔ چند ایک اعتراض اور بھی ہیں لیکن ان کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہی سے آپ سمجھ لیجئے۔ ان سب اعتراضات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ان سب اعتراضات سے بالکل بالا تر ہے اور قرآن کریم زندہ و جاوید آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور تا قیامت یہ معجزہ ایسے ہی رہے گا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ آج تک الحمدللہ اپنے انہی حرفوں کے ساتھ اور انہی اعراب اور انہی حرکتوں کے ساتھ الحمدللہ پورے طور پر قرآن کریم محفوظ ہے، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان کر رکھا ہے، اور بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا سامان اس دنیا کے اندر یہ رکھا ہے، اور حفاظت کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے درمیان سے ننھے نونہالوں کو چن کر کے مدارس کی چاہت دیواری کے اندر لاتے ہیں اور ان کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اور اہم کلام کو حفظ کریں، اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں، اسی واسطے کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اسی نسبت کے تعلق سے ان کا نام رکھا گیا ہے حافظ قرآن، قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ بظاہر سبب یہی ہے قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے کے، اس لیے کہ یہ اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ میری کتاب کے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء اور حفاظ ہی یقیناً قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ در حقیقت اور اصل طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر قرآن کریم کو باقی رہنے کا اور پھیلانے کا ایک ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ حفاظ اور علماء ہی کو بنایا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے جو کوئی مل جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے تو اس کی عظمتوں کے کیا ٹھکانے، یقیناً مدرسے کے طلباء علماء ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان کے سینوں کے اندر پیوست ہوتا ہے، یہاں تک کہ طلباء کی فضیلت میں، طالب علم کی فضیلت میں اور حفاظ کی فضیلت میں یہ لکھا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب طالب علم زمین کے اوپر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پر اس کے پیروں کے تلے بھجوا دیتے ہیں، یہ مقام ہوتا ہے حافظ قرآن کا، لیکن ہم ہیں کہ ہم حافظ قرآن کو کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ گھر کے اندر اگر 2-4 بچے ہیں، ان میں ایک مدرسے پڑھنے والا ہے، قرآن کریم کو حفظ کرنے والا ہے، ایک دنیاوی کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والا ہے، ہم اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، حافظ قرآن کو ہم اپنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ دنیا و آخرت میں کام آنے والی چیز جو ہے وہ حافظ قرآن کے پاس ہے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کے کام آنے والی چیز ہے، اور تمہارے ایمان کی بقا و سلامتی حافظ قرآن سے ہے۔ اگر حافظ قرآن اور علماء اس دنیا کے اندر نہ ہو تو یقیناً تمہارے ایمان کی خیر بنائیے اور اپنے ایمان کے اوپر آپ فاتحہ پڑھ لیجیے، اس لیے کہ جب علماء نہ ہوں گے، حفاظ نہ ہوں گے، تمہیں ایمان کی باتیں بتانے والا، دین و شریعت کی باتیں بتانے والا، قرآن کی
تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی اس پورے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کر لے تو اس کی عظمتوں کے تو کیا ٹھکانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے حفظ کرنے والے کو کل قیامت کے دن کہیں گے اقرا کہ قرآن کریم پڑھتا چلا جا اور ایسے پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، تیرا مقام اور ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یہ اجازت دی جائے گی حافظ قرآن کو، جاہل آدمی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کی برکات یہ ہے کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کی مغفرت کرائے گا اپنے خاندان پریوار والوں میں سے، امت میں سے 10 لوگوں کی مغفرت، جن لوگوں کے واسطے جہنم کو واجب کر دیا گیا ہوگا ان لوگوں کو وہ نجات دلائے گا، اس کی سفارش پر ان 10 لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیں گے اور ان کی مغفرت فرمائیں گے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جب حافظ قرآن کہے گا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مقام اور اس کا ٹھکانہ۔ یقیناً اگر حفاظ علماء طلبہ اس دنیا سے ختم ہو جائے اور علم دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر فاتحہ پڑھ لینا، ان کے ایمان کی خیر بنا لینا کہ ان کا ایمان باقی نہیں رہا، ان کے ایمان سلامت نہیں رہے۔ کالج اور یونیورسٹیوں پڑھانے سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، کالج اور یونیورسٹی میں آپ پڑھائیے، بے شک پڑھائیے، لیکن وہاں تمہارے ایمان کی اور تمہارے اسلام کی بقا کے علم نہیں سکھائے جائیں گے۔ وہاں کا پڑھنے والا طالب علم تمہارے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے اوپر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تمہارے ایمان کو بچا نہیں سکتا ہے، اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا ہے، تمہاری آخرت کو نہیں سنبھال سکتا ہے، تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری قبر پر جا کر کے وہ زیارت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ چیز سکھائی نہیں گئی ہیں۔ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے نماز جنازہ کا طریقہ ہی نہیں سیکھا ہے، اس نے نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں سیکھی ہے۔ تو بتاؤ ایسے علم سے کیا فائدہ ہے، اور ایسے علم کو پڑھا لینے سے اس میں عروج حاصل کرا دینے سے کیا فائدہ ہے کہ تمہاری آنکھ بند ہوئی، اس کا رشتہ تم سے ختم ہوا، اس کو تم نے لاکھوں لاکھ روپے لگا کر کے پڑھایا، لیکن وہ تمہارے جانے کے بعد ذرہ برابر بھی کام نہیں آ رہا ہے، تمہاری نماز جنازہ تک نہیں پڑھ پا رہا ہے، وہ تمہارے اوپر سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کیا پڑھ سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسکول کی تعلیمات کو اختیار کرنا چاہیے، کرو، لیکن شرط ہے کہ ہمارے بچے اسی میں لگ کر نہ رہ جائیں۔ دین اور شریعت کا علم ہمارے بچوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر انجینئر، میں کئی مرتبہ اس بات کو کہہ چکا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اسکول لائن سے بھی پڑھائیے اور مدرسے کی لائن سے پڑھائیے۔ اسکول لائن سے جن بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں ان کو آپ اپنی دین اور شریعت کی تعلیم سے بالکل بھی غافل نہ رکھیں، اس لیے کہ اگر ان کے پاس قرآن کا علم نہ ہوگا، شریعت کا علم نہ ہوگا تو وہ کاہے کے مسلمان ہوں گے۔ انہیں جب حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، مسائل کا کچھ پتہ نہیں ہوگا تو وہ کاہے کے مسلمان ہیں۔ لوگوں میں، ان جاہلوں میں، کافروں میں اور ہمارے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے بھی اور اپنے نوجوانوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے دنیاوی لائن کے علوم کو پڑھیے گا، لیکن ان میں لگ کر کے آپ دین و شریعت کو بالکل بھلا مت دیجیے گا، اور ایسے جاہل مت ہو جائیے گا کہ جب آپ کو کہیں ضرورت پیش آئے نماز پڑھنے کی اور آپ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو نماز ہی نہیں آتی ہے، کلمہ ہی نہیں آتا ہے، کلمہ نہیں آتا تو نماز کہاں سے آ جائے گی؟ آپ کے والدین دنیا سے چلے جائیں، آپ مولویوں کو اور دیگر لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈیگ چڑھا لیں گے، ان کو اصحار ثواب کے واسطے کھانے کھلوا دیں گے، لیکن آپ 5 ایک مرتبہ سورہ اخلاص خود سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کو سیکھا نہیں ہے، اور اس میں آپ کی غلطی نہیں، آپ کے ان مرنے والے والدین کی غلطی ہے کہ وہ آپ کو اپنے واسطے آخرت کا سامان تیار کر کے نہیں گئے ہیں، آپ کو اس قابل بھی نہیں بنا کر کے گئے ہیں کہ آپ ان کے مرنے کے بعد ان کے اوپر فاتحہ ہی پڑھ لیں یا ان کے اوپر آپ سورہ اخلاص ہی پڑھ کر کے دفن کر دیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بہترین زندہ و جاوید اور انقلابی معجزہ ہے جس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو اس سے غافل ہیں اور قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ نوجوان حضرات جو بھی ہیں اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، تھوڑا وقت نکال کر کے آپ کوشش کیجیے گا۔ دنیاوی بکس اور ٹیوشن کے واسطے اگر آپ نکال سکتے ہیں ان کو پڑھنے کے واسطے، کالج میں مستقل ٹائم دے رہے ہیں لیکن پھر الگ سے آپ ٹیوشن میں ٹائم دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی طلب ہے، ایک اڑان ہے، آپ کو اس میں مقام حاصل کرنا ہے، تو جو سب سے اصل چیز ہے قرآن کریم، آپ اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے، اس کی اڑان کو، اس کے درد کو بھی اپنے سینوں کے اندر لیجیے اور گھنٹہ 8 گھنٹہ آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔
یقیناً جب آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انتظامات فرمائیں گے، آپ کے واسطے اس کو آسان فرمائیں گے۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے، عام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ میں اس مقام کے لیے تیار ہوں الحمدللہ، جو چاہے اس کام کے واسطے جس وقت چاہے اس وقت حاضر ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا نظم بنا لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ جو پڑھنا چاہیں، اس لیے کہ اب کہے بھائی بڑھاپے میں کیا پڑھیں گے، اب تو جانا ہی ہے بھائی، بڑھاپے میں اگر آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے، اور آپ کو ویسا ہی اجر دیں گے جو پڑھنا جانتا ہے۔ آپ سیکھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا، اگر آپ کوشش بھی کرنے لگے تو یقیناً اگر آپ کسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، تو اللہ آپ کو پڑھنے والوں کے برابر ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ سیکھنے کی کوشش تو کیجیے، 2 4 10 5 سورت جو بھی پڑھی جائیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ پھر آپ کے واسطے اس کا پڑھنا